بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں کو، بہن بھائی بچوں کو السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو خاص طور پر نوجوان بچے بچیوں کے نام ہے۔ ہمارے بچپن میں پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا۔ ہم فارغ وقت میں اخبارات، رسالے، میگزین وہ پڑھ لیا کرتے تھے، یا لائبریری سے کوئی کتاب اٹھا لائے، نسیم حجازی کے ناول، اس طرح کی اور جاسوسی ڈائجسٹ کہانیاں وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اخبار جہاں، سلام عرض اور جواب عرض یہ میگزین نکلتے تھے ہر مہینے۔ تو جو ذرا رومانٹک مزاج لوگ ہوتے تھے وہ ان کا مطالعہ کر لیتے تھے، اور ان میں اشتہارات چھپتے تھے کلمی دوستی کے، یعنی لڑکے وہ اپنی ایڈورٹائز کرتے تھے کہ جس کسی نے ہم سے دوستی کرنی ہے گپ شپ لگانے کے لیے آپ کر لیں، اور ان میں بعض اوقات لڑکیوں کے بھی آتے تھے کلمی دوستی کے اشتہارات۔ اب ہو سکتا ہے وہ فیک ہوں یا لوگ چاہتے بھی ہوں، بعض اوقات وہ صحیح بھی ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں بعض سٹوریز ایسی اخبارات میں چھپتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یعنی لڑکوں نے لڑکیاں بن کر کلمی دوستی کی، بس خطوط ایک دوسرے کو لکھتے رہے، اور بعد میں ان کے ساتھ فراڈ کیا، اور بعض اوقات تو اس میں لوگوں کی جان بھی چلی جاتی تھی یا عزت کا بھی اس میں ہائی رسک ہوتا تھا۔ اب زمانہ چینج ہو گیا، اب فیس بک آ گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل جو کلمی دوستی کے طریقہ کار تھے انہوں نے جدت پکڑی، اور اب فیس بک پر یہ ہونے لگا ہے۔ میں نے آج خاص طور پر بات کرنی تھی ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، کہ دیکھیں جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں، ان کے ساتھ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر مت کریں۔ خاص طور پر جو ٹین ایجر بچے ہیں نا، یعنی 16 17 سال 18 سال، یہ عمر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم نہ ان کو بچے کہہ سکتے ہیں، نہ وہ میچوری ہوتے ہیں، اور ان حالات میں بعض اوقات ان سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں سوشل میڈیا پر، اور خاص طور پر اپنی پرسنل ڈیٹیل جو ہیں یہ شیئر مت کریں۔ جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں، جن کو آپ نے دیکھا نہیں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ زیادہ گہری دوستی لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو ایڈ مت کریں۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اچھے کاموں میں ہمیں دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، اور برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ہمیں دوسروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر تو آپ کوئی سماجی کام کر رہے ہیں، کوئی رفاہی کام کر رہے ہیں، اس نقطہ نظر سے آپ نے فرینڈ شپ بنائی ہے، یا آپ کوئی اچھی چیز پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں بھی اپنی پرسنل معلومات جو ہیں وہ دوسروں کو نہ دیں۔ اور خاص طور پر ہمارے بچے، ان کی ایج ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، یا ذہنی پختگی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچے نادان ہوتے ہیں، لیکن یہ ایج کا حصہ جو ہے نا، یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا برا، انسان اس میں زیادہ فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات یاروں دوستوں کے کہنے پر، جس طرح بچے ہیں وہ اسکول کالجز میں دوستوں کے کہنے پر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ آوارہ لڑکے جو ہیں وہ اچھے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ گندا کر لیتے ہیں۔ تو اب زمانہ چینج ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں جہاں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، وہاں پر اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ تو خاص طور پر میرے نوجوان بچے بچیاں وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں، دیکھیں آج کل لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کر فیس بک پر فرینڈ شپ ہی کر رہے ہیں، اور پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں کہ جی ہمیں بیلنس کروا دیں۔ پاکستان میں یہ عام چیز ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں سائبر کرائم جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں، یورپین ممالک میں، خاص طور پر ایسٹ یورپین جو ہیں ان میں بہت زیادہ کرمنلز ہیں۔ پیسے منگوانا، اور خاص طور پر ادھر یورپین ممالک میں تو آپ یقین نہیں کر سکتے، ہمیں دن میں کوئی 2 3 فون آتے ہیں کہ جی آپ بینک فراڈ، کریڈٹ کارڈ فراڈ، لون، یعنی یہ عام ہے۔ اور اکثر جو ہمارے بھائی بہن یورپین ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ آئے دن ایسے اسکیم سامنے آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آپ کی جمع پونجی وہ لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک تو فون پر اپنی جو بینک ڈیٹیلز ہیں وہ کبھی بھی مت شیئر کریں، خاص طور پر کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل۔ کوئی بھی آپ سے آپ کی ڈیٹیل مانگے، جی میں بینک سے ہوں یا فلاں جگہ سے ہوں،
آپ اپنے بینک میں جائیں، جا کر بات کریں، اور کسی کو بھی فون پر اپنی پرسنل انفارمیشن مت دیں۔ اور دوسری چیز، خاص طور پر جو بچے بچیاں دوستی کے چکروں میں ہے نا، دیکھیں اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہماری روایات ہیں، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے کلچر میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ہم اس طرح کی بے جا روا روی اختیار کریں اور جو ہے فرینڈشپ ہی کرتے پھریں۔ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ان سے ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو بھی پرائیویٹ رکھیں، اور اپنے بچوں کی، اپنی فیملیز کی، یا اپنے گھر کی، یا اپنی جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے، جن کا لوگوں سے کیا واسطہ، وہ چیز کبھی بھی شیئر مت کریں۔ اچھا، اب میں نے بات کرنی تھی کہ کس طرح یہ کیسز سامنے آتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، کہ جی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کر دوستی کرتے ہیں، جی ہمیں بیلنس بھیج دو، اور بعض اوقات لڑکیاں بھی، یہ آرگنائزڈ کرائم ہے، یہ کرمنلز ہیں جو لڑکوں کو پھنساتے ہیں، یعنی دوستی کی لڑکیوں نے، لڑکے کو بلا لیا اور پھر ان لمحات کی ویڈیو بنا لی اور بعد میں ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ یہ عام ہے، پاکستان میں آئے دن ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ ٹریپ ہو چکے ہیں، آپ کی کوئی ایسی نازیبہ ویڈیو بن چکی ہے، تو پھر سائبر کرائم پاکستان میں قوانین موجود ہیں، آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہمارے اداروں کو اس کی خبر کریں۔ کیونکہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ کو باتیں کر کے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کہ جی ہم دوستی کرنے لگے ہیں، نمبر لے لیا، واٹس ایپ گروپ سے اٹھا لیا، یا فیس بک سے، کہیں سے بھی آپ کی ڈیٹیل لی اور آپ کے ساتھ پھر رابطہ شروع کر دیا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی یا آپ نے کوئی ایسی باتیں کر دی، پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اور لڑکے اپنا پیسہ اور لڑکیاں اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اور اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ دوسروں کو مت دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایسی ویڈیو یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں آپ کی بن چکی ہیں، تو پھر وقت ضائع کیے بغیر گھر والوں کو بھی بتائیں اور پولیس کو بھی بتائیں، کیونکہ ان کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں کہ اچھے بھلے لوگوں کو یہ بلیک میل کریں۔ ابھی پاکستان میں ریسنٹلی کیس ہوا ہے کہ ایک گروپ تھا، وہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر یہ کام کرتے تھے، یعنی وہ لڑکیوں کے بھائی وہ لڑکیوں کو بھیجتے ہیں جی کام کرنے کے لیے، نوجوان لڑکیاں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں، وہاں پر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن غلطی جو ہے یہ بار بار دہرانی نہیں چاہیے۔ آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس گناہ کو چھپانے کے لیے آپ بار بار اور گناہ کر رہے ہیں۔ اور وہ گروپ کیا کرتا تھا کہ وہ جا کر نوجوان لڑکیاں جو ہیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور پھر وہاں پر جو مرد حضرات تھے ان کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑ لیتی تھیں۔ اب جب کوئی ایسا آپ نے کام کیا، اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر وہ ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص سے انہوں نے 6 لاکھ روپے لیا اور بعد میں وہ 20 لاکھ اور ایک پلاٹ کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر اس نے جا کر پولیس کو انفارم کیا۔ تو خاص طور پر جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کریں سوشل میڈیا پر جن کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو آپ کو چکنی چپڑی باتیں کر کے کہتے ہیں جی آپ اپنی پرسنل ڈیٹیل بھیجیں، اپنی تصویریں بھیجیں، یا ہم سے باہر کہیں ملیں، تو بالکل بھی ایسا نہ کریں۔ ہاں، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر نہ بھیجیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی تصویر شیئر کی، آپ نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن وہ سوشل میڈیا پر رہتی ہے، یہ ٹیکنالوجی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہاں ٹھیک ہے آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں رہتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ہیک کر کے پھر نکال لیتے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز نہ کریں۔ میرے جو بچے بچیاں جوان جو میری بات سن رہے ہیں، ہمارے زمانے میں تو خیر کلمی دوستی ہوتی تھی، اب یہ نیا، اس زمانے میں بھی فراڈ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اخبارات میں ہم نے سٹوریز پڑھی ہیں کہ کس طرح وہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے بن کر اور لڑکے لڑکیاں بن کر خطوط لکھتے تھے، پھر وہ مال کا بھی ضیاع اور آپ کی عزت کا بھی ضیاع۔ اسلام نے عورت کو عزت دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن جائیں۔ اب پاکستان میں دیکھیں، وہ بعض لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کر انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں فیس بک پر، اور پھر وہ دوستیاں کر کے لڑکوں سے
جو دوسرے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کوئی اپنی پرسنل انفارمیشن نہ دیں، اور خاص طور پر آپ اپنی بینک ڈیٹیلز، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز وہ تو ہرگز مت دیں. جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ روابط رکھنے میں یا اس طرح کی پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ہوپ میں نے میسج دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.